شرف عطا فرمایا۔ مالک کل خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جو کچھ بیان کیا جائے اس کے صحیح معنی بیان کر اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج گلا بہت متاثر ہے اور بولنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ دعا فرمائے کرم فرمائے اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان ان الشیطان یعدکم الفقر، وہ فقر کے سبب سے کیا کرتا ہے؟ فحشاء، ان الشیطان یعدکم الفقر، وہ شیطان فقر کے سبب سے تمہیں وہ بنا دیتا ہے، بے حیا بنا دیتا ہے اور بے حیائی کو عام کر، بے حیائی کو پھیلانے والا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو اس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ اب کوئی شخص گناہ کو کرتے ہوئے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ جائے کہ اس شخص کو اس کے عذاب کا اور اس کے بدلے ہونے والے عذاب کا اندازہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر موقع پر رہنمائی فرمائی اور واضح طور پر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم پر احسان یہ فرمایا کہ ہر موقع پر ہمیں خبردار کیا، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، زندگی کے کسی بھی دور سے گزرے، ہر دور میں بچپن ہے تو وہ کیسے گزارنا ہے، جوانی ہے تو وہ کیسے گزارنا ہے، بڑھاپا ہے تو وہ کیسے صرف کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کی اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم تک ہماری رہنمائی فرمائی۔ جبکہ قوم کا حال یہ ہوا کہ جو کتاب ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہم تک پہنچی، ہم پر نازل ہوئی، ہم نے اس کتاب کو صرف خیر و برکت کے لیے اپنا لیا، اور جہاں سے جو چیز اپنی من پسند ہوئی ہم نے اس کو اختیار کر لیا، اور جہاں قرآن نے تھوڑی سی سختی، اور وہ سختی بھی ہمارے فائدے کے لیے تھی، اگر ہمیں اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تو ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اور جہاں جہاں وہ ہمیں خبردار کرتا رہا ہم نے اس کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خواہشات، نفسانی خواہشات اور دنیا کے چال چلن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو جس نے چھوڑ دیا قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس نے اللہ کو بلا دیا اللہ اس کو بلا دیتا ہے۔
ہوا کیا؟ آج ہمارا جو حال ہے معاشرے میں اس قدر گند پھیل چکا ہے، اس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کیا اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائے گا؟ کیا وہ عمل جو ہے ہماری خوشگوار زندگی کو ملیہ میٹ کر کے تو نہیں رکھ دے گا؟ ہم نے صرف اور صرف اتنا سوچا کہ ہم تو حضور کی امت سے ہیں، بخشش تو ہمارا مقدر ہے، ہمیں بخشے جانا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ بس ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت وہ جب تک چاہتا ہے وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب جیسے ہی جو اس کی رضا ہے کہ کب وہ چاہے تو اس رسی کو کھینچ لے، کب وہ چاہے کہ اس مہلت کو ختم کر دے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن وہ معلوم کب ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے کسی بھی طرح عذاب میں، عتاب میں مبتلا ہو جائیں۔ کہ مصیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ بتا کر نہیں آتی، پریشانی جو ہے وہ بتا کر نہیں آتی۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ انسان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے بہترین طریقے پر گزارنے کے لیے چند ایک اصول بنا دیے۔ اور وہ چند ایک اصول کیا ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے جو خمیر ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حیا کا جوہر رکھا ہے۔ انسان کی جب تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی مٹی میں ہی حیا کا جوہر رکھا، اور اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید نے دی کہ جب شیطان نے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان فقر کے سبب سے کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں بے حیا بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا اور اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس گھر کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی وسوسے کے سبب سے آدم علیہ السلام اس کے جنگل میں آئے، اور پھر اس کے سبب سے جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو اللہ کی جانب سے سزا کے طور پر ان کے جسم پہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ یہ سزا کے طور پر پہلی سزا یہ تھی اللہ کی جانب سے، یہ اللہ رب العالمین نے اس سبب سے جو ان کو روکا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے سبب سے کیا ہوا؟ جو لغزش خطا ہوئی اس کے سبب کیا ہوا کہ جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے وہ جنتی لباس ہٹ گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور جب وہ برہنہ ہوئے تو پھر تھے تو میاں بیوی دونوں، آپس میں رشتہ ازدواج بھی بنے ہوئے تھے، لیکن حیا کا جو جوہر اللہ رب العالمین نے ان کے جسم میں، ان کی باڈی میں رکھا ہوا تھا، اس کے سبب سے وہ چاہتے میاں اور بیوی کا پردہ نہیں ہے، لیکن حیا کیا ہے؟ قرآن اس کو بیان فرمانا چاہ رہا ہے
کہ حیا در حقیقت یہ ہے، اور مثال کہاں دی؟ قرآن مجید فرقان حمید نے مثال آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی دی۔ فرمایا کہ جب جنتی لباس اتر گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے تو پھر ایک دوسرے سے شرم کرنے لگ گئے، جبکہ رشتے ازدواج میں بندھے ہوئے تھے، یہ عمل نہ بھی کرتے، یعنی ایک دوسرے سے شرم نہ بھی کرتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا کہ جب وہ دونوں کا لباس اتار لیا گیا، دونوں برہنہ ہو گئے، تو انہوں نے پھر پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ اس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حیا کا خمیر، حیا کے خمیر سے گوندھ کر جو مٹی ہمیں دی گئی ہے، ہمیں بنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے سبب سے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ مومن مسلمان جس کی گھٹی میں حیا کا خمیر ڈالا گیا ہے، آدمی جو سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد سے ہے، ان کے خمیر میں جب حیا ہے تو پھر وہ بے حیا نہیں ہو سکتے۔ اب بے حیا کب ہوگا انسان؟ قرآن مجید فرقان حمید سے پتہ یہ چلا کہ حیا کا جوہر انسان کو حیا کے جوہر سے پیدا کیا گیا ہے، حیا اس کے اندر گھوٹ گھوٹ کے بھر دی گئی ہے، لیکن وہ بے حیا کب ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے قبل بھی جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، تو ان کا بھی پہلا درس یہ تھا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا چلی جائے تو پھر تو جو چاہے کرے، پھر تو جو چاہے کرے، پھر جس چیز کو تو چاہے اپنا لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے قبل بھی جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کا پہلا درس یہ تھا کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو فافعل ما شئت، پھر تو جو چاہے کرے۔ اور حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے، اگلی حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیسے انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کے اندر حیا کا خمیر رکھا، حیا کا جوہر رکھا، تو انسان بے حیا کب ہوا؟ حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا جز ہے اور حیا ایمان کی شاخ ہے۔ یہ بھی الفاظ ہیں حدیث مبارکہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایمان چلا جائے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر ایمان باقی رہے تو حیا باقی رہتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لیکن جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو یا رسول اللہ مجھے ہوش نہیں رہتا، میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اب وہ خاتون کیسی تھی؟ اس دور کی جو خواتین تھیں ان کے اندر حیا کا جو جوہر تھا، جو ایمان تھا، وہ کیسا تھا؟ عرض کیا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مرگی کے دورے میں ہوتی ہوں، دورہ پڑ جاتا ہے تو مجھے ہوش نہیں رہتا یا رسول اللہ، اور میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ بیماری دور فرما دے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا فرما دوں، اور اگر تم چاہو تو تمہاری آخرت کے لیے بچا کے رکھو، یہ دعا تمہاری آخرت کے لیے بچا کے رکھو، آخرت میں کام آئے۔ لیکن اس عورت نے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اچھا اتنی دعا ضرور فرما دیں کہ دورہ تو مجھے پڑے، لیکن جب دورہ پڑے تو میرا صدر نہ کھلے، یعنی لوگوں کے سامنے میں اس حالت میں نہ ہوں کہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر حضور نے دعا فرمایا۔ تو اس وقت کی عورت، اس وقت کی خاتون جو اپنی حیا کے لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اسلام نے ہمیں حقوق ہی نہیں دیے،
بہت سی باتیں کرنے کو، لیکن وہ ساری باتیں میں پچھلے سال بھی کر چکا ہوں. آپ آج معاشرے میں دیکھ رہے ہو گیا. در حقیقت توجہ دلانے کی ضرورت اس طرف ہے کہ انسان کو جس طرح اللہ رب العالمین نے حیا کا جوہر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، جہاں آدم علیہ السلام جو ابو آدمیت ہیں، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے باپ ہیں، اور آپ کی زوجہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام جو پوری کائنات کی عورتوں کی، مردوں کی ماں ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں بندے ہونے کے باوجود بھی جب اللہ رب العالمین نے جنتی لباس اتارا تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ برہنہ ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے شرم کرنے لگ گئے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ محرم تھے، ایک دوسرے کی رشتہ ازدواج میں بنے ہوئے تھے. میاں اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی پردہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین در حقیقت بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ حیا تو اس قدر ہے انسان کے جوہر میں، انسان کی مٹی میں اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے کہ اگر وہ رشتہ ازدواج میں بھی ہو تو تب بھی بتایا گیا ہے کہ حیا ایک دوسرے سے کرنی ہے. فرمایا الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب حیا ایمان کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ چلا، پتہ یہ چلا کہ ایمان جس کے اندر سے چلا گیا، فرمایا کہ حیا بھی پھر اس کے اندر سے چلی جاتی ہے. اور آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جیسے مارچ آتا ہے، پہلے تو ہمیں پتا ہوتا تھا بھائی مارچ آیا ہے تو اب یہ مارچ کا مہینہ کیا ہے، 23 مارچ ایک ذہن میں ہوتا تھا، یہ ہم بچپن سنتے آ رہے تھے. لیکن آج مارچ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا، آپ دیکھیں کہ عورت، جگہ جگہ عورت، میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں عورت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کو کیا فروغ دیا جا رہا ہے؟ اس کی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کی توجہ ہو اس طرف، لیکن میں پھر بھی توجہ دلاتا ہوں. بچپن سے ہم ایک چیز سنتے تھے کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کرنا بڑے بڑے، سنتے تھے نا، اور آج بھی. لیکن اب اس کلچر کو بدلا اور یہ فتنے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. اب ٹی وی پر ایڈ یہ چلتا ہے، میڈیا پر، موبائل پر ایڈ یہ چلتا ہے، میں چھوٹی سی بچی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے. اب وہ بڑے بڑے کام سے مراد کیا کام ہے؟ آج آپ دیکھیں کوئی آفس بغیر عورت کے نہیں چل رہا، کوئی اسکول بغیر عورت کے نہیں چل رہا. اور اسکول اور ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ تعلیم پر فوکس کم ہے، ڈانس سکھانے پر فوکس زیادہ ہے. پہلے ہوتا یہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان، قائد اعظم کی برتھ ڈے آئی جناب تو اسکول میں ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے. کشمیر ڈے منا رہے ہیں تو ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے. یا کوئی اور تہوار ہو، یہاں تک کہ صرف پاکستان کے ہی تہوار نہیں بلکہ اسلامی تہوار میں بھی ٹیبلو کی صورت میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے. اور ڈانس اس قدر کوٹ کوٹ کر عوام ہمارے نیو جنریشن کے اندر بھر دیا گیا ہے کہ اب نہ کوئی ہمارا اشتہار ڈانس کے بغیر رہ گیا، نہ ہماری کوئی ایجوکیشن ڈانس کے بغیر رہ گئی، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ڈانس کے بغیر نہیں رہ گیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں خود ایک اسکول میں جاب کرتا تھا تو وہاں کی ایک ٹیچر، سندھی اسپیکنگ ٹیچر تھی، وہ سکھر کی بات، وہ ٹیچر جو ہے وہ آئی اور کہنے لگی کہ حافظ صاحب کہہ کے مجھے اسکول میں پکارتے تھے. نہیں حافظ صاحب، وہ رونے لگی نا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اکثر جو انٹیریئر سندھ کے کچھ ابھی بھی ماحول ایسا بچا ہے کہ جہاں پہ بالخصوص سندھیوں میں، سندھی اسپیکنگ جو لوگ ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ وہ پردے کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اور یہ گواہ موزن صاحب ہمارے خود سندھی اسپیکنگ ہے. تو ہوا یہ کہ وہاں وہ آئی ہوتی، وہ کہنے لگی کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور اسکول میں جب میں آئی تو ظاہر سی بات ہے وہ جس کلچر سے آئی تھی وہ باپردہ خاتون تھی. کہنے لگی کہ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں مجبور ہو کر گھر سے نکلی ہوں اور مجبوری کے سبب مجھے یہ جاب کرنی پڑ رہی ہے، لیکن جو اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو تم نے اپنے آپ کو ٹھکا ہوا ہے ایسے ہم جاب نہیں دیں گے. اسکول میں آنا ہے تو ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کے لیے گروم ہو کر آنا ہے.
آپ بتائیے کہ جس اسکول کا، جس ادارے کا پرنسپل جس کے اندر حیا ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنے اسکول کے بچے کو تعلیم کیا دے گا؟ تو اس لیے انسان کے اندر تو جوہر رکھا حیا کہاں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ کب ختم ہوئے گی یہ جوہر؟ جب انسان کے اندر حیا کب ختم ہوگی؟ فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے اندر ایمان ختم ہو گیا فرمایا حیا ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں اسکولوں میں یہی حال چلا آ رہا ہے بہت معذرت کے ساتھ۔ دینی تعلیم تو دور، جو آج ہم دنیاوی تعلیم کے نام پہ جیسے اسکولوں میں آج ہم بڑے فخر سے اپنے بچوں کو بھیجتے تو ہیں، لیکن ان کی خبر گیری نہیں ہوتی کہ اسکول میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اچھے سے اچھا اسکول وہاں ہے، انگلش اچھی آنی چاہیے، انگلش سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن انگلش کے نام پر جو کلچر ہماری نسل کو دیا جا رہا ہے در حقیقت اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تعلیم وہ دلائے کہ جہاں پر حیا بھی باقی رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے وہ ہماری نسلوں تک دین جو ہے وہ اس طرح صحیح سلامت پہنچے۔ بس یہی آج کا پیغام ہے کہ حیا کے نام جہاں پر عورت مارچ، اگر پاکستان میں وہ بے حیائی کا ایک اور باب کھلا ہوا ہے اور جس کو موقع در موقع فروغ دیا جا رہا ہے، اور چھوٹی سی بچیوں پر کام کو بھی بڑے بڑے، تو کام کرنے والی جو بڑے بڑے جن بڑی بڑی عورتوں نے، خواتین نے جو کام کیے، آج ان کا نام اسلام کی فہرست میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا نام اگر نظر آتا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آپ کی سیرت طیبہ کے اگر ان پہلوؤں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین تو قیامت کے روز بھی اعلان فرمائے گا کہ اے نوجوانوں، اے لوگوں، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، تمہیں معلوم نہیں کہ آج محمد عربی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اسوہ حسنہ اپنانا ہے تو ان خواتین کا اپنایا جائے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خواتین کو ایک چیز، ایک رہنمائی اس انداز اپنے عمل سے فرمائی کہ شوہر کی خدمت بھی کی، بچوں کی تربیت بھی کی، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں اتنی مستغرق رہی، جب سارا دن کام کاج کر کے رات کو مصلی پر کھڑی ہوتی تو رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ تیری بندی صحیح سے عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ آج حال یہ ہے کہ ہم عبادتیں تو دور، جو اللہ نے ہمیں دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا ہے، آج ہم نے اس کو مذاق اور تماشا بنا دیا، اور اپنی خواہشات کا سہارا لے کر اس دین کو ہم نے ملک میں ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر بدنام کر کے رکھ دیا۔ آج اگر آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں تو ان خواتین میں اسلام، میں خود ملائیشیا کے اندر میرے عزیز رہتے ہیں، وہاں کی خواتین جو ہے وہ بھی کام کاج کرتی ہیں، اور ہماری مسعود صاحب بھی تشریف فرمائے بتائیں کہ آؤٹ آف کنٹری کے اندر خواتین کو جو دین اسلام سے جو تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، مسلم خواتین ہیں، وہ بھی کام کاج کے لیے باہر نکلتی ہیں، لیکن ان کے طور طریقوں میں اور ہمارے یہاں کی خواتین میں طور طریقوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس کمی اس چیز کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب ایمان ہی ہمارے اندر کمزور ہو جائے تو پھر حیا ہمارے اندر کیسے باقی رہے گی؟ بس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو طرح طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اسلام کی جو پاکیزہ خواتین ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے وہ حسین پہلو ان کو دیکھ کر ہمارے گھر کی خواتین کو عملی طور پر اپنی نسل کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے اعلان سماعت فرما لیں۔ بنائے مسجد کے اوپر منزل کے لیے پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم جو ہے وہ آگے تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں بھی اب اوپر بھی جو ہے آپ کو معلوم
ضرورت پڑے گی اصل پنکھوں کی، تمام آواز کی گزارش ہے کہ مسجد کے پنکھوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دار حاصل کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان سماعت فرمائے، جو آباد ماہ رمضان مبارک میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں، مکان، فلیٹس کی چھت پر، دکان میں یا کارخانے میں، کہیں پر بھی تراویح کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے تو وہ جلد از جلد رابطہ فرمائے، کیونکہ حفاظ کرام ہمارے پاس موجود ہیں جو تراویح کے لیے تیار ہیں اور تراویح پڑھانا بھی چاہتے ہیں۔ تو جو آواز خیر و برکت کے لیے اپنے گھروں میں، جو کارخانوں وغیرہ میں تراویح پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جلد از جلد رابطہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔